دوستو آداب، رہگزر کا جو ایک سلسلہ ہے بک ریویو کا، یہ ایک بہت خاص اور اہم سلسلہ ہے جس کی شروعات جو ہے وہ رہگزر نے کی ہے۔ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک کتاب کا ریویو کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ہندوستان ہمارا۔ یہ کتاب جو ہے وہ اس کتاب کو جو ہے جانثار اختر صاحب نے مرتب کیا ہے، اور یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب تقریباً ہر جلد میں 500 صفحات ہیں۔ بہت ضخیم کتاب ہے، لگ بھگ دونوں جلدیں ملا دیں اگر تو مجھے لگتا ہے کہ 1100 پیجز اس کے ہو جائیں گے، اور لگ بھگ 1973 میں اس کا پہلا ایڈیشن یعنی جلد اول جو ہے وہ شائع ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جلد دوم جو ہے وہ 1974 میں منظر عام پر آئی۔ ہندی ترجمہ بھی اس کا مطلب ہندی میں بھی، یعنی ہندی رسم الخط جس کو ہم دیوناگری کہتے ہیں، دیوناگری میں بھی ہے۔ 2006 کے اندر ہندوستان بک ٹرسٹ ممبئی سے شائع ہوئی۔ تو ہم دوستوں اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ اس کی جو پہلی جلد ہے اس کے اندر جو عام طور پر جن نظموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک طرح سے ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے، جو ہمارے فطری مناظر ہیں یا جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بنانے میں، ہندوستان بنانے میں جن کا ایک یوگدان ہے، ایک اہمیت ہے، ان کے بارے میں نظمیں ہیں۔ اس میں پہلا باب جو ہے وہ ہندوستان کی عظمت ہے، دوسرا باب جو ہے وہ ہمارے قدرتی مناظر ہیں، اس کے تحت بہت ساری نظمیں ہیں۔ تیسرا باب جو ہے وہ ہمارے صبح و شام، چوتھا باب ہمارے موسم، پھر 5ویں باب میں ہمارے تہوار ہیں۔ ہمارے تہواروں سے متعلق جتنی نظمیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہوں یا میر تقی میر نے لکھی ہوں یا انشاءاللہ انشاء نے لکھی ہوں یا امارت لکھنوی نے لکھی ہوں، وہ تمام کی تمام نظمیں جو ہمارے تہواروں کے اوپر لکھی گئی ہیں وہ یہاں مطلب اس کتاب کی پہلی جلد میں موجود ہیں۔ ہمارے شہر اور ہمارے علاقے اس تعلق سے نظمیں ہیں، جیسے کلکتہ ہے، مرزا غالب کی نظم ہے، جونپور صفی لکھنوی کی نظم ہے۔ بنارس کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، جس میں رئیس امروہوی ہیں، صفی لکھنوی ہیں۔ لکھنؤ کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے۔ اس طرح سے جو مختلف وادی کشمیر ہے، اس طرح سے اودھ کی سرزمین ہے، ایسی جو نظمیں ہیں جو ہمارے شہروں کے متعلق ہیں، جو ہمارے بہت ہی قدیم اور تاریخی شہر ہیں، خاص طور تہذیب اور ادب کے حوالے سے جو قدیم شہر ہیں ان کے تعلق سے نظمیں ہیں اس باب کے اندر۔ پھر 7واں باب جو ہے وہ ہماری تعمیرات، ہماری تعمیرات جو ہے وہ اس کے تعلق سے نظمیں ہیں اس باب کے اندر، جیسے اجنتا، سکندر علی وجد کی بہت مشہور اجنتا سکندر علی وجد کی بہت مشہور نظم ہے۔ اسی طریقے سے تاج محل کئی لوگوں کی نظم ہے، جس کو جو ایک صاحب کی بھی بعد میں نظم ہے۔ عنوان چشتی کی ہے، سیما اکبر آبادی کی ہے، نذیر اکبر آبادی کی ہے، جامع مسجد دہلی، اس طرح کی نظمیں جو ہیں۔ پھر 8ویں باب کے اندر ہمارے فنون لطیفہ جیسے سرسوتی ہو گیا، مجرا ہو گیا، رقص ہو گیا، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر، یا ڈھولک کا گیت ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے خیال، جیسے خیال درباری ہے، سرگم ہے، ان موضوعات پر نظمیں ہیں اس باب کے اندر۔ پھر آخری باب جو ہے ہمارے مذہبی رہنما جو ہوئے ہیں، مذہبی رہنما میں جیسے سری رام چندر ہیں، سری کرشن ہیں، شیواجی ہیں، گوتم بدھ ہیں، حضرت محمد ہیں۔ پھر اس طرح سے حسین علیہ السلام ہے، اسی میں مطلب جو ہے گرو نانک وغیرہ، مطلب جو ہے ابن مریم، اس طرح کی مطلب جو ہے وہ نظمیں، بہت خوبصورت نظمیں مطلب ہمیں اس پہلی جلد کے اندر دیکھنے کو ملے گی۔ اس کا آخری باب اور 10واں باب جو ہے وہ ہماری حکایات، 10واں باب جو ہے وہ ہماری حکایات ہے۔ ہماری حکایات جو ہیں وہ اس کے اندر اس باب کے تحت جو ہے بڑی اچھی نظمیں ہیں، جیسے جنم کنہیا جی، رامائن کا ایک سین، سیتا ہرن وغیرہ وغیرہ۔ کرشن اور رادھا کی ملاقات، منور لکھنوی کی بہت مشہور مطلب نظم ہے۔
اسی طریقے سے جنم کنہیا جی نذیر اکبر آبادی کی بہت مشہور نظم ہے۔ تو اس باب کے اندر اس جیسی نظموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ دوستو اس کا جو 11واں باب ہے اس کا نام ہے ہمارا انداز عشق۔ اب ہمارے یہاں جو انداز عشق ہے اس کے اوپر بڑی خوبصورت نظمیں، جیسے محبت کے اوپر نظم ہے باقاعدہ، عشق و محبت اس کے اوپر نظم ہے، پھر مختلف غزلیں ہیں۔ غزلیں کے اندر تو ظاہر سی بات ہے جو ہماری روایتی غزلیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ عشق و محبت ہی کے زیادہ تر مضامین ہیں، تو یہاں پر وہ نظمیں دی گئی ہیں۔ فراق گورکھپوری کی جو روپ کی رباعیاں ہیں، اسی طریقے شاعر کی بہت مشہور نظم ہے پرچھائیاں، اس کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ مخدوم کی جو ہے چارہ گھر کا ذکر ہے نظم کا، تمہارے حسن کے نام فیض احمد فیض کی بہت مشہور نظم ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو پہلی جلد ہے اس کتاب کی جو پہلی جلد ہے، جو لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ 550 صفحات اس کے لگ بھگ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ ہمارے جو یعنی ہندوستان کے جو قدرتی مناظر ہیں، یہاں کے موسم ہیں، یہاں کی جو صبح و شام، ہمارے تہوار، ہمارے شہری علاقے، ہماری تعمیرات، فنون لطیفہ اور مذہبی رہنماؤں وغیرہ، ان تمام چیزوں کے تعلق سے نظمیں کہی گئی ہیں۔ اور یہ ایک جگہ پر مطلب اس طرح سے آپ کو جمع ہوئی نظمیں مل جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم اس کی دوسری جلد کی طرف چلتے ہیں۔ اس کتاب کی جو دوسری جلد ہے، وہ دوسری جلد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آزادی کی تحریکات کے تعلق سے نظمیں ہیں، یعنی ہماری جو تحریک آزادی ہے وہ کس طرح سے پروان چڑھی، اس کا ایک طرح سے جو ارتقائی سفر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر مطلب بہت ساری ایسی نظموں کو جمع کر دیا گیا ہے جن نظموں کا تعلق ہماری تحریکات سے ہے۔ اچھا، ان تحریکات میں بھی جو مختلف تحریکات ہیں، کیونکہ آزادی کی جو لڑائی ہے وہ کوئی ظاہر سی بات ہے 1-2 دن یا 2-4 سال میں تو وہ واقع نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے بہت سارے محرکات ہیں، بہت ساری تحریکات ہیں جن میں ایک خاص قسم کی جدوجہد ہوئی، اور پھر ہم اس نتیجے پر یا اس انجام کو پہنچے۔ خیر، تو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ایسی نظموں کا ذکر ہے جو ہماری، خیر ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دوسری جلد بھی اگر ہم دیکھیں تو لگ بھگ 550 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کو بھی اسی طرح سے پہلی کتاب کی پہلی جلد کی ہی طرح جو ہے مختلف ابواب میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا۔ پہلا باب جو ہے وہ 1857 سے پہلے کیا ہو رہا تھا، اس وقت کی نظمیں، 1857 سے پہلے کی نظموں کا ذکر ہے، جس میں جو پہلے جو شہر آشوب ہوتے تھے، جیسے میر تقی میر کے شہر آشوب ہیں، حاتم کے شہر آشوب ہیں، پھر کچھ اور مطلب جیسے حسن اختر جو ہے واجد علی شاہ اختر کی بہت اچھی نظم ہے جو اودھ کے تعلق سے ہے، مرثیہ لکھنؤ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جنگ آزادی اور دلی مرحوم کے تعلق سے نظمیں ہیں کہ دلی میں کیا کیا اس وقت ہو رہا تھا، کس کس طرح سے دلی کو لوٹا جا رہا تھا، کیا کیا پریشانیاں، کن کن لوگوں کو کس کس طرح سے ستایا جا رہا تھا اہل دلی کو۔ تو اس تعلق سے بہت اچھی اچھی نظمیں ہیں، جیسے نوحہ غم ہے، داغ ہجراں ہے، یا پھر مرثیہ دہلی ہے۔ اسی طرح جو ہے غالب کی ایک نظم ہے، اس تعلق سے غالب کی ایک نظم ہے داغ ہجراں، مرزا اسد اللہ خان غالب کی بہت اچھی نظم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مرثیہ دلی جو ہے وہ داغ کا بھی ایک مرثیہ ہے یا نظم ہے، اور مرثیہ دلی ایک میر مہدی مجروح کا بھی ہے، دلی مرحوم الطاف حسین حالی کی بہت مشہور نظم ہے۔ تو اس طرح سے اس باب کے اندر جو ہے دلی مرحوم کے تعلق سے نظموں کا ذکر ہے۔ پھر تیسرا باب جو ہے حب وطن اور احساس غلامی، اس تعلق سے اس کے اندر نظمیں ہیں۔ پھر مسلمانوں میں انگریز دشمنی کا جو جذبہ تھا اس کے تعلق سے جو نظمیں لکھی گئی ہیں ان کا ذکر ہے۔ چوتھا باب جو ہے وہ جو پہلی جنگ عظیم ہماری 1914 میں واقع ہوتی ہے، اور اس سے سماج پر، انسانوں پر اس کے کیا کیا اثرات آتے ہیں، اور خاص طور پر ہندوستان میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس تعلق سے بہت اچھی نظمیں ہیں۔ جیسے شبلی کی ایک نظم ہے جنگ یورپ اور ہندوستانی، چکبست کی نظم ہے وطن کا راگ، اس طرح سے بہت اچھی اچھی نظمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس وقت ایک تحریک چل رہی تھی، تحریک خلافت اور ترک موالات،
اس تعلق سے ظفر علی خان نے بہت لکھا، اس کے علاوہ حسرت موہانی نے لکھا، محمد علی جوہر نے لکھا. یہ سب نظمیں مطلب اس کتاب کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. پھر اس کے بعد جو ہے سول نافرمانی کی تحریک اور نیا قانون جو ہے اس کے تعلق سے بہت اچھی اچھی نظمیں ہیں، جس میں ظفر علی خان ہیں، جوش ملیح آبادی ہیں، پھر اس کے حافظ جالندری ہیں، جمیل مظہری وغیرہ ہیں. یہ بہت اچھی نظمیں اس کے اندر ان کی ذکر کی گئی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ اور اچھی نظمیں جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے جہان نو مخدوم محی الدین کی نظم ہے، ٹھیک ہے، تسلی فیض احمد فیض کی نظم ہے، بہت اچھی نظم ہے. آزادی علی سردار جعفری کی اے کاش معین حسن جذبی کی نظم ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ہم دوسری جنگ عظیم کے تعلق سے بہت اچھی اچھی نظمیں ہیں، جیسے جوش ملیح آبادی کی جو ہے بہت ہی مشہور نظم ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب. یہ جوش ملیح آبادی کی بہت اچھی نظم ہے. اندھیری رات کا مسافر مجاز کی کیا خوبصورت نظم ہے. اسی طریقے سے سوالیہ نشان یہ اختر الایمان کی ہے، سویرا جانثار اختر کی ہے. اب یہ کتاب اس حصے کی طرف ہے جہاں ڈائریکٹ جو ہے وہ بغاوت کی نظمیں ہیں، مطلب جن کے اندر بہت زیادہ احتجاج ہے. جیسے جو اگست 1942 کی بغاوت اور اس کے بعد جس نظم کی نظمیں لکھی گئیں ان نظموں کو مطلب اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو اس طرح سے پھر 1947 میں جو 7واں باب ہے اس کے اندر آزادی کا اعلان ہے، یعنی جب آزادی کا اعلان کر دیا گیا 1947 میں، پھر کس طرح کی نظمیں ہیں، جیسے جشن آزادی جانثار اختر کی ہے، یوم آزادی سراج لکھنوی کی ہے، اے صبح وطن ساغر نظامی ہے، جشن آزادی اسرار الحق مجاز کی بہت مشہور نظم ہے. تو اس طرح کی نظمیں ہیں. اب 8واں باب جو ہے وہ آزادی کے بعد سے آزادی کے جشن سیمی تک، یہ اس کے تعلق سے مطلب کچھ نظمیں ہیں، بہت اچھی نظمیں ہیں. اس طرح سے کچھ آگے جب ہم اور بڑھیں گے تو ہمیں کچھ اور نظمیں ملتی ہیں جس میں جو ہے یہ ہم اس حصے کی طرف آ گئے ہیں جہاں پر شاید یہ وہ حصہ ہے جو تقسیم کے وقت جو ایک پریشانی کا جو عالم تھا، کس طرح سے مطلب کیا کیا پریشانیاں تھیں لوگوں کو، اس پر جو ہے وہ ادیبوں و شاعروں نے اپنی خامہ فرسائی کی ہے. پھر ایک زمینے کے تحت ہمارے قومی رہنما جو ہیں، جیسے سب سے پہلے ٹیپو سلطان شہید، پھر اس کے بعد جو ہے ٹیپو کی آواز، چاند سلطانہ، بہادر شاہ ظفر، لکشمی بائی، جھانسی کی رانی، اس طرح کی مطلب جو ہے وہ ان لوگوں کے تعلق سے نظمیں ہیں. سبھاش چندر بوس، گاندھی جی، مہاتما گاندھی کا قتل وغیرہ، اس طرح کے عنوانات کی نظمیں ہیں. جیسے سانحہ اسرار الحق مجاز کی نظم ہے، مسیحا، ذاکر حسین، روشن چہرے، اس طرح کی نظمیں ہیں. یہ ضمیمہ کے تحت کچھ نظمیں دی گئی ہیں. تو یہ کتاب جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک جگہ پر اتنی اچھی نظمیں اور مطلب ہر دور کی نظمیں ہیں. انہوں نے جس ارتقاء کے ساتھ تحریکات کا جو تذکرہ کیا ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ میں بہت فنی ہے، اور وہ اس کا ارتقائی سفر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ تحریکات ہماری جو ہے ارتقائی سفر کر رہی تھیں، اور ارتقائی سفر کرتے کرتے ہم آزادی کی لڑائی پر کس طرح سے آئے، اور اس کے بعد کس طرح سے بٹوارا ہوا، اور پھر کس طرح کی حالات ہوئے. ہر طرح کی نظمیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں. اچھا، یہ نظمیں جو ہیں ایک طرح سے فنی خوبیوں پر بھی کھری اترتی ہیں، کیونکہ جانثار اختر خود ایک بہت بڑے شاعر ہیں اور اس کو انہوں نے جو ہے ترتیب دیا ہے. تو وہ مجھے مطلب ہمیں لگتا ہے کہ جو مطلب یہ اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نظم میں کوئی فنی خوبی ہوئی ہوگی تو یقیناً انہوں نے اس کو علیحدہ کر دیا ہوگا. اچھا، یہ کتاب جو ہے وہ 2006 میں اس کا ایک ہندی میں بھی ایڈیشن آیا ہے. تو بہت سے لوگ اس کو جو ہے وہ اس کے اردو سے اگر اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہے، اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہے، تو وہ لوگ اس کا جو ہے دیوناگری جو ہے رسم الخط ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب ہم اسی میں سے آپ کو ایک دو نظمیں مطلب جو ہے وہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں. معلوم نہیں ذہن کی پرواز کی زد میں سرسبز امیدوں کا چمن ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ بتا وقت کا بہتا ہوا دھارا طوفان گرو کوہ شکن ہے کہ نہیں ہے. سرمائے کے سمٹے ہوئے ہونٹوں کا تبسم مزدور کے چہرے کی تھکن ہے کہ نہیں ہے.
وہ زیر افق صبح کی ہلکی سی سپیدی، وہ زیر افق صبح کی ہلکی سی سپیدی، ڈھلتے ہوئے تاروں کا کفن ہے کہ نہیں ہے، پیشانی افلاس سے جو پھوٹ رہی ہے، پیشانی افلاس سے جو پھوٹ رہی ہے، اٹھتے ہوئے سورج کی کرن ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایک اور نظم دیکھیں، یہ سلام مچھلی شہری کی نظم ہے جس کا عنوان ہے 7 رنگ۔ اب یہ دیکھیے 7 رنگ کس طرح کے ہیں کہ تصویر وہ بناؤں کہ مسحور ہو سکوں، ایسے خطوط کھینچوں کہ مغرور ہو سکوں، ایک نوجوان کو شہر میں تشویش روزگار، اور دور ایک گاؤں میں برسات کی بہار، ہاتھوں میں ایک حسینہ کے ٹوٹا ہوا ستار، دریا سے ہٹ کے سامنے چھوٹا سا ایک گاؤں، پگ ڈنڈیوں سے دور وہاں پیپلوں کی چھاؤں، دریا سے ہٹ کے سامنے چھوٹا سا ایک گاؤں، پگ ڈنڈیوں سے دور وہاں پیپلوں کی چھاؤں، وہ دھندلی دھندلی صورتیں، وہ میلے میلے پاؤں، تصویر وہ بناؤں کہ مسحور ہو سکوں، ایسے خطوط کھینچوں کہ مغرور ہو سکوں، ایک نوجوان کو شہر میں تشویش روزگار، اور دور ایک گاؤں میں برسات کی بہار، ہاتھوں میں ایک حسینہ کے ٹوٹا ہوا ستار، دریا سے ہٹ کے سامنے چھوٹا سا ایک گاؤں، پگ ڈنڈیوں سے دور وہاں پیپلوں کی چھاؤں، وہ دھندلی دھندلی صورتیں، وہ میلے میلے پاؤں، موجوں کے رخ پہ چھوٹی سی کشتی رواں دواں، دریا کے اس بہاؤ سے ملاح بدگماں، ساحل کے ایک جھوپڑے میں موت کا سواں، ساحل کے ایک جھوپڑے میں موت کا سماں، کچھ لوگ محو سیر چمن زار شالیمار، ہنستا ہے سامراج پہ الفت کا شاہکار، پھاٹک پہ ہٹ کے میلے فقیروں کی ایک قطار، سونے کا ماہتاب میناروں کے درمیان، چاندی کا آفتاب چناروں کے درمیان، اور ایک خدا فضائی نظاروں کے درمیان، زندہ کی ایک شمع پر پروان مضطرب، اور اپنی اپنی فکر میں دیوان مضطرب، باہر حیات تازہ کے افسانے مضطرب، سڑکوں پہ انقلاب کی گونجی ہوئی صدا، کالج کے ایک ہال میں دنیا پہ تبصرہ، ایک نوجوان کے ہاتھ میں اخبار آج کا، موضوع اتنے جیسے کہ گھبرا رہا ہوں میں، شاید کہ اپنی فکر پہ خود چھا رہا ہوں میں۔ تو دوستو یہ کتاب کا ایک مختصر سا تعارف تھا، اور اس کے اندر جو موجود ہے نظمیں، اس سے میں نے یہ 1-2 چھوٹی چھوٹی سی نظمیں پڑھ دی ہیں۔ اس میں اور بھی بہت خوبصورت نظمیں ہیں، آپ ان کو پڑھیے۔ یہ کتاب جو ہے ریختہ کی ای بک لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے، لنک ہم نیچے اس کا شیئر کر دیں گے، آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور بہت اچھی نظمیں ہیں، بہت عمدہ، یعنی ایسا سمجھیے کہ فنی خوبیوں کو محیط ایک طرح سے بہت اعلیٰ قسم کی نظمیں اس کے اندر ہیں۔ آپ لوگ پڑھیے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیے۔ اگر آپ کو نظمیں اچھی لگتی ہیں تب بتائیے، اگر آپ کو اور بہتر کچھ کتابیں تبصرے کے لیے چاہیے جو آپ کی نظر میں بہتر ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کتابوں کا ہم تبصرہ کریں، ان کتابوں کا ہم ریویو کریں، تو آپ پلیز ہمیں کامنٹ باکس میں بتائیں۔ بہت شکریہ۔